ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر کھلے دل سے تعریف کی اور کہا وہ فیلڈ مارشل کی شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں۔ کابینہ سے خطاب میں ان کا کہنا تھا ایران اسرائیل سیز فائر خوش آئند ہے۔ پاکستان نے برادر ملک کی بھرپور حمایت کی، ایران نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایرانی قوم جھکی نہیں، بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بجٹ پر بہت محنت کی گئی، اس پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں نہ صرف پہلگام واقعے کا ذکر نہیں کیا بلکہ بھارت کو بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ اعلامیہ سامنے آیا تو بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سٹ پٹا گئے، اعلامیہ پر دستخط کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد کی شرکت۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اصولوں اور مقاصد سے پرعزم وابستگی رکھتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اجتماعی سلامتی، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور علاقائی روابط کو فروغ دینے پر زور دیا۔ کہا ایس سی او علاقائی استحکام، باہمی اعتماد اور شراکت داری کے فروغ کا مضبوط ستون ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور ایس سی او چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ وزیر دفاع نے اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت کی۔ خواجہ آصف نے غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور فلسطینی شہریوں پر حملے بند کرنے اور فوری اور مستقل جنگ بندی پر زور دیا۔ وزیر دفاع نے کہا افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کو علاقائی خوشحالی اور ایس سی او ویژن کے لیے ناگزیر ہے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے حملوں کے منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کشمیر اور فلسطین جیسے درینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے پرامن حل کے لیے مذاکرات، ثالثی اور سفارتی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزیر دفاع سے دو طرفہ ملاقاتیں۔ کہا پاکستان کا ایس سی او میں فعال کردار علاقائی استحکام، مشترکہ تعاون کے فروغ میں اہم ستون ہے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری جاری ہے۔ وفاقی حکومت نے ارکان پارلیمنٹ، وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کو فائنانس بل کا حصہ بنا دیا۔ وفاقی حکومت نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں سے متعلق نئی ترمیم پیش کی۔ سیدہ نوشین افتخار کی پیش کردہ ترمیم کی قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے منظوری دی۔ اجلاس میں فائنانس بل کی منظوری ملتوی کرنے اور عوامی رائے کے لیے بھجوانے سے متعلق اپوزیشن کی ترمیم کثرت رائے سے مسترد کی گئی۔ فائنانس بل میں ارکان کی جانب سے ترامیم پیش کی گئی ہیں۔ مبین عارف نے کہا کہ بل پر عوام کی رائے لی جائے، جتنی دیر تک عوام کی رائے نہیں آ جاتی ہے اتنی دیر تک بل کو مؤخر کیا جائے۔ Finance Bill 2025 as reported by the Standing Committee in Clause 4A in Subclause 11 in proposed Section 79 for the expression in the explanation for the full stop at the end, a colon shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025 to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. پیٹا بیرسٹر گوہر کہتے ہیں موجودہ بجٹ ملک و قوم کے لیے گھاٹے کا بجٹ ہے۔ زرعی شعبے کو نظر انداز کیا گیا، کسی ادارے کی نجکاری نہیں ہو سکی، اصلاحات کی کوئی تجویز نہیں دی گئی، بجٹ میں کفایت شعاری کا کوئی منصوبہ نہیں دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں موجودہ بجٹ قوم کے لیے اور ملک کے لیے گھاٹے کا بجٹ ہے۔ انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کیا ہے۔ ایک بھی اسٹیٹ اون اینٹی ایک بھی پرائیویٹائز نہیں ہو سکی جناب اسپیکر۔ ریفارمز لانے کے لیے اس میں کوئی پروپوزل نہیں ہے۔ ان کو ویژنری بجٹ دینا چاہیے تھا، فائنانس بل میں وہ ریفارم لانے چاہیے تھے۔ ان کو ایک بات کا احساس کرنا ہوگا، انہوں نے آسٹریٹی پلان نہیں دیا۔ پی پی پارلیمانی پارٹی نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق نے فائنانس بل، سولر ٹیکس، ایف بی آر کے اختیارات، پی ڈبلیو ڈی سندھ کی اسکیموں پر ہمارے مطالبات مان لیے ہیں۔ کراچی حیدرآباد پیکج اب سندھ کرے گا۔ امن و امان کی صورتحال ایک سال سے بہت بہتر ہے۔
پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی قومی اسمبلی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی بجٹ کو بھی سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ جو اس میں ہمارے کچھ مطالبات تو فائنانس بل کے حوالے سے سولر FBR کو بہت زیادہ پاور سے دیے تھے، PWD سندھ کی اسکیمیں انہوں نے ایک وفاقی کمپنی کے حوالے کر دی تھی، کراچی اور حیدرآباد پیکج کے حوالے سے ہمارے مطالبے پہ اب سندھ صوبہ کرے گا۔ امن و امان آج سے 1-1.25 سال پہلے صورتحال تھی، اس سے بہت بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسلی بخش ہے، ہمیں کنسرن ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہماری پولیس وفاق کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، رینجرز کی بھی مدد لی ہے، کسی اور آپریشن کی ضرورت پڑی تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیل کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کہتا ہوں، ایران پہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنگ رک گئی ہے، ساری دنیا کو امن قائم کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ ہم نے توقع سے بڑھ کر آپ کو ریلیف دیا تھا۔ آپ کے ایک لیڈر کا بیان بھی تھا کہ اتنی تو توقع نہیں تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کیس میں ریمارکس۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان نے کہا کہ آدھی رات کو ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، دوسری جانب انتخابی نشان کا وقت ختم ہو گیا، ایک ہی دن ANP اور ہمارے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ANP کو پہلی بار موقع دیا گیا تھا، آپ کو اس سے پہلے کئی سال سے وقت دیا جا رہا تھا، آپ کے اپنے پارٹی آئین میں چیزوں کو فول پروف بنایا گیا، ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا پارٹی آئین زیادہ اچھا ہے۔ حامد خان نے کہا کہ ہمیں وہ اچھا آئین بنانے کی سزا مل گئی، 9 فروری کو ہارے ہوئے جیت گئے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پورے پاکستان میں یہ حرکت کی، الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سمیت یہی کیا۔ حامد خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پھر بھی بہتر آروز تھے، فیصل آباد میں بھی آروز نسبتاً بہتر تھے، پہلی بار تھا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی نان جوڈیشل تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کس نے لگایا تھا۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ جس نے بھی لگایا تھا کیا فرق پڑتا ہے، غلطی میری پارٹی کرے یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے۔ کنول شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ 20% جنرل نشستیں جیتنے والوں کو 55% سیٹ دینا انصاف نہیں، سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب بھر میں بارش کے دوران حادثات میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے، 27 زخمی ہیں۔ اوکاڑا، ملتان، ساہیوال اور پاک پتن میں تیز بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا، مختلف علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئی۔ مانسون کا پہلا اسپیل ہی تباہ کن، پنجاب میں حادثات سے نقصانات اور قیمتی جانوں کا ضیاع۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں مکان کی چھت زمین بوس ہونے سے 2 بچیاں جان سے گئیں۔ اوکاڑا میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بستی ریاض احمد میں گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق ہو گئی۔ حجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پانی کے تیز بہاؤ سے نالا ٹوٹ گیا، پانی رہائشی سوسائٹیوں میں داخل ہونے سے متعدد گھر زیر آب آ گئے۔ ملتان میں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر ہو گئی۔ دیپال پور میں بھی بادل جم کر برسے، پتوکی اور گرد و نواح میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ساہیوال، پاک پتن، دسکا، شکرگڑھ اور سرائے عالمگیر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ چیچا وطنی، مانگا منڈی، چونیاں، پھالیاں، جڑا والا سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسے، مختلف علاقوں سے بجلی بھی غائب ہو گئی۔ لاہور میں مانسون کی پہلی بارش اور موسلادھار بارش ہوئی، شہر کے بیشتر علاقوں سے پانی نکال دیا گیا۔ اس بارے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے الماس احمد خان۔ جی ہاں، صوبے بھر کی طرح لاہور میں بھی بادل خوب برسے اور جم کر برسے۔ اس وقت بھی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ بادل برسے نشتر ٹاؤن کے علاقے میں، جہاں پہ 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ تاج پورہ کے علاقے میں 44 اور مغل پورہ کے علاقے میں 36 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ جیل روڈ میں 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت تو لاہور میں بارش تھم گئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بھی موسم ایسا ہی خوشگوار رہے گا اور وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ PDMA اور NDMA نے اور محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی پہلے ہی کر دی تھی کہ 25 تاریخ کو ملک بھر میں بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ داخل ہوگا، جو 26 تاریخ سے 1 جولائی تک بارشوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ ہو گئیں، بحالی یا تعمیر نو میں اب برسوں لگیں گے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے بھی تصدیق کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے میڈیا رپورٹس نے حقائق مسخ کیے۔ انٹیلیجنس میمو لیک کرنے والوں کے خلاف FBI کی تحقیقات جاری ہیں۔
ایرانی جوہری پروگرام کو شدید نقصان پہنچا، امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ کی تصدیق۔ CIA کے سربراہ جان ریڈ کلف کا کہنا ہے، ہم نے ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ قابل اعتماد انٹیلیجنس موجود ہے کہ امریکی حملوں سے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو شدید نقصان پہنچا، کئی اہم تنصیبات تباہ ہوئی، ایران کو ان کی بحالی میں برسوں لگیں گے۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کا بھی کہنا ہے، نئی معلومات سے ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نتنز، فردو اور اصفہان کی تمام جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، ان کی دوبارہ تعمیر میں ایران کو برسوں لگیں گے۔ تلسی گبارڈ کا یہ بھی کہنا تھا، پروپیگنڈا میڈیا نے انٹیلیجنس رپورٹ کے صرف مخصوص حصے جاری کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیویٹ کا کہنا ہے، ایران جوہری پروگرام کا خطرہ اب دفن ہو چکا ہے۔ لیک شدہ انٹیلیجنس میمو پر مبنی میڈیا رپورٹس حقیقت کو مسخ کر رہی ہیں، ایسا کرنے والوں کے خلاف FBI تحقیقات کر رہی ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران سے خطرہ بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے، لیکن ایرانی جوہری پروگرام سے نظریں نہیں ہٹائیں گے، ہم وہاں موجود ہوں گے جیسے پہلے رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا، ایران میں مخصوص اہداف پر حملوں کے لیے موساد نے کئی برس پر محیط ناقابل تصور خفیہ کارروائیاں انجام دیں تاکہ درست وقت پر درست اقدامات کیے جا سکے۔ موساد کے پاس ایران کے جوہری اور عسکری منصوبوں کے بارے میں وسیع اور درست معلومات موجود ہیں۔ بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پارٹی نے کیوں فیصلہ کیا کہ اس حکومت کا بجٹ کو سپورٹ کرے کہ جب حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ مان لیا ہے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کی بنیاد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ اپناتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائی تھی، 20% اضافہ کر رہے ہیں۔ PTI کو موقع ملا، انہوں نے ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم اس حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آیا ہے، ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ میں سب سے زیادہ 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف تب ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہو۔ ساتھ ساتھ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 10 لاکھ تک جو آپ کے سیلری کلاسز ہیں، ان کے لیے جو 10 لاکھ تک اب اضافہ کیا گیا ہے، 6 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک، کہ 0% انکم ٹیکس لگا نہیں، 10 لاکھ ہے جو بھی ہے، انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ میں نے سمجھا صرف 10 لاکھ تھا، مگر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 12 لاکھ تک یہ عوام کو فائدہ دیا جا رہا ہے، سیلری کلاس کو فائدہ دیا جا رہا ہے اس بجٹ میں۔ جناب اسپیکر، آنریبل ممبر صاحب نے سولر ٹیکس کا ذکر کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد، میرے ممبرز اس پوائنٹ کو اٹھانے کے بعد، حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ اور بھی پوائنٹس ہیں جناب اسپیکر جس کے اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو ان وجوہات کی وجہ سے سپورٹ کرے۔ آخری بات جو اس نے FBR کو پاورز آف اریسٹ کی بات ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد اور کل تک جو ہمارا امینڈمنٹس تھے وہ حکومت نے مانے ہیں۔ ہم حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک امینڈمنٹ یہ ہوگا کہ یہ گرفتاری کا پاور صرف فراڈ ان سیلز ٹیکس پہ ہوگا، یہ گرفتاری کا پاورز انکوائری سٹیج پہ یہ حق نہیں ہوگا ان کے پاس کہ گرفتاری وہ کر سکے۔ اور تیسرا، ہم نے اس کو ایک بیلبل
ऑफेंस करार दे दिया है। तो जो भी हमारे पीटीआई दोस्तों ने एतराज करवाए हैं, उन तमाम एतराज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्बत सियासत करके सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन से एक नहीं, अपना इनपुट दे के, और हम हुकूमत का, वजीर आजम का, वजीर खजाना का शुक्रगुजार है कि हमारे बात माने हैं, और इसलिए हम इस बजट को सपोर्ट। थैंक यू जी। नूर आलम साहब टू मूव अमेंडमेंट, समीउल्लाह साहब टू मूव अमेंडमेंट, शाहिदा बेगम टू मूव अमेंडमेंट। पार्टी का मुतालबा मान लिया है, वो सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए avnews.tv।